بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آموختہ سے متعلق ایک خادم قرآن نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کو ہم سائل کی زبانی ہی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جواب دینے کی ادنا کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں گجرات کا شہر پالنپور کے قریب ایک قصبہ ہے سونگڑھ، وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں شعبہ تحفیظ القرآن ہے، اس کے متعلق ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ الحمدللہ کافی دنوں سے میں آپ کی چینل سے استفادہ کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے۔ جیسے جب سے آپ کی چینل میں نے دیکھی ہے، اس کے جو شعبہ حفظ کی الگ الگ عنوان پر جو ترتیب آپ نے پیش کی ہے، جو سمجھایا ہے، کافی نرالا انداز ہے اور اچھی طرح سمجھایا بھی ہے۔ الحمدللہ جب سے میں نے دیکھی ہے اسی ترتیب پر میں چل رہا ہوں اور بچوں کو اسی ترتیب پر الحمدللہ پڑھا بھی رہا ہوں۔ لیکن ایک بچہ میرے پاس ہے، اس کے حفظ قرآن کے متعلق مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سبق چالو رکھا جاوے یا بند کر دیا جاوے۔ تو میں نے آپ سے میں نے رابطہ کیا اور سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ اس لیے سوال یہ تھا کہ اس کے تقریباً 15 پارے مکمل ہونے آئے ہیں، لیکن آخر کے پارے اس کے بہت پختہ ہے، آخر کے پارے مضبوط ہے، لیکن شروع سے اس کے 7 پارے ہیں، اس کا آموختہ بہت کمزور ہے۔ وہ سمجھ لو پورے دن کا صرف آدھا پارا بھی مشکل سے سنا سکتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ تو اب اس کا سبق بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے والد کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ سبق بند نہ کرو تو اچھی بات ہے، کیونکہ آگے اس کا ٹارگیٹ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ترتیب بن سکتی ہو کہ سبق بھی جاری رہے اور اس کے جو شروع کے پارے جو کچے ہیں اس کی پختگی کی بھی ترتیب بن جائے۔ تو میں نے آپ سے رابطہ کیا، تو اس سلسلے میں اب کیا کرنا چاہیے کہ سبق جاری رہتے ہوئے ان کچے پاروں میں پختگی کی ترتیب بن جائے، یا پھر سبق بند کرنا ضروری ہے اور پھر بہترین پاروں کا آموختہ مضبوط کرایا جائے۔ آپ انشاءاللہ اچھی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے، امید ہے انشاءاللہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کو تفصیلاً اچھے انداز میں اس کو آپ سمجھائیں اور اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر الجزاء وادام بیننا هذه المحبت والوفا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، بندہ بفضل اللہ عافیت سے ہے۔ آپ ہماری چینل سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور بالخصوص طریقہ کار کی کلپس کو اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ سنتے رہیے اور دوسرے خدام قرآن کو ہماری چینل سے جوڑتے رہیے۔ آپ کا سوال ہم نے اور ہمارے سامعین نے بھی سنا، جواب دینے کی ادنا کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی جواب سے پہلے ایک بات بطور مقدمہ کے ذکر کر رہا ہوں کہ طالب علم جب مبتدی ہو، ایک پارہ کے بقدر حفظ ہو جائے، اس وقت اس کو بکثرت سنا جائے۔ جو بھی دور ہو اس کو ایک بار آپ کے سامنے، پھر آپ کے دائیں بائیں بٹھا کر سنتے رہیں۔ اپنی جگہ پر گیا تو وقت ضائع کر دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ بکثرت آموختہ سنا جائے۔ پہلے سال میں جتنی مقدار حفظ کی ہو اس کو اتنا سنو کہ وہ پوری مقدار سالانہ تک ایک نشست میں بآسانی سنا دے،
تاکہ دوسرے سال بڑھتی ہوئی مقدار حفظ کے ساتھ ساتھ آموختہ بھی مضبوط ہوگا۔ پھر آج آپ نے جو سوال کیا ہے، ایسی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب آپ کے سوال کا جواب سنیے کہ مذکورہ کیفیت کے حامل طالب علم کو کچے پارے یعنی 1 سے 7 کا دور صبح میں سبق پارے کے بعد کر دیا جائے، اور 8 سے 14 پارے جو کہ سبق سے متصل ہے اور وہ یاد بھی ہے تو اس کو دوپہر میں کر دیا جائے، حالانکہ دور کا اصول اس سے برعکس ہے۔ پھر کچے پاروں کا دور رکو کر کے سنا جائے۔ کوشش یہ ہو کہ دوپہر تک، صبح کی تعلیم کا آخری وقت دوپہر تک آدھا پارہ ہو جائے، دوسرے دن رکوع کی ترتیب پر آدھا پارہ ہو جائے، تیسرے دن اسی ایک پارے کو جو رکوع کر کے 2 دن میں سنایا تھا اس کو سنا جائے۔ اسی ترتیب پر کچے پاروں کو سبق کے ساتھ پختہ کرایا جائے۔ یہ نظام کچے پارے کو پختہ کرنے تک رکھے، اس کے بعد اس دور کو ظہر بعد کر دیا جائے، اور سبق سے متصل پاروں کا آموختہ سبق پارے کے بعد سن لیں، بعد ازاں دوسرے کام یعنی 3 اسباق، ناظرہ وغیرہ میں مشغول کر دیا جائے۔ سبق بند کر کے کچے پارے کو پختہ کرنے کی صورت میں جو پارے پختہ ہے وہ اور سبق پارے کو سننے میں زیادہ تاخیر ہو جائے گی، نتیجتاً کچے پاروں کے برابر ہو جائے گا۔ اس لیے سبق پارے کے ساتھ کچے پاروں کو پختہ کرنے کی فکر کی جائے، البتہ کچے پارے کو پختہ کرنے کے لیے تھوڑی ترتیب اور وقت بدل دیا جائے۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ ایک خادم قرآن نے تبادلے خیالات کے طور پر ایک سوال کیا تھا۔ بندے نے بھی ایک شعبہ تحفیظ کے ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کا ترجمان کنز القرآن یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کر دیں، اور کوئی پوچھنا ہو یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط ملتے ہیں نئے سوال کے جواب کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔